اب ہم آتے ہیں جی 6 تھنکنگ ہیٹ کی طرف سیدھا سیدھا. اور اس سے پہلے کی آخری بات ہے صندوقچے، باکسز. ہمارے ذہن میں ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز کی بنا پہ مختلف چیزوں کے بارے میں باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کوگنیشن بیسڈ ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ کوگنیٹو تھنکنگ سے حاصل ہوتے ہیں. جب اس سے ملتی جلتی صورت درپیش ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس باکس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوتا ہے، اور عام طور پہ نئی صورتحال کا بھی اسی باکس میں سے فیصلہ دیتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور اس کی جلد پر سرخ دانے نکلے ہوئے ہیں. اب ڈاکٹر یہ سوچ سکتا ہے اسے شاید الرجی ہو گئی ہے، شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، خدا نخواستہ یہ خسرے کے دانے نہ ہوں، یا اس کو سکن کی کوئی اور زیادہ ڈیزیز، کوئی اور قسم کی ڈیزیز ہو گئی ہے. اب وہ نا پہلے سے موجود باکسز کے حساب سے ان دانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو جو امکانات ممکن ہیں. اب اگر اس کے پاس آگے فردر نالج ہوگا کہ نہیں بھئی یہ جو خسرے کے دانے ہوتے ہیں ان کی شیپ اور رنگ اور ان کی ڈینسٹی یہ والی ہوتی ہے، تو یہ خسرے کے تو نہیں لگ رہے. اگر کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹا ہوتا تو پھر اتنی سی جگہ پہ لوکلائزڈ کیوں ہوتے، اس امکان کو بھی وہ رد کر دیتا ہے. تیسرا امکان لیٹ سے اسکن الرجی بچتا ہے تو وہ کہے گا اچھا اسکن الرجی، اور وہ اس کی دوائی دے دیتا ہے. یہ باکسز والا طریقہ ہے کہ ہم اپنے دماغ میں موجود پہلے سے جو علم ہے اس علم کے سامنے رکھ کر نئی صورتحال کو پرکھتے ہیں. جہاں جہاں وہ اس کے مطابق آتی ہے ہم اس کے حساب سے اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. اسے ایڈورڈ ڈی بونو کہتا ہے باکسز، کہ ہم نے اپنے دماغ میں صندوقچے بنائے ہوئے ہیں اور ہر صندوقچے میں ایک خاص طرح کی سوچ وہ بند ہے. ہر صورتحال پہ ہم اس سوچ کو لاگو کرتے ہیں. یہ جو 6 ہیٹ والا طریقہ ہے سوچنے کا، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جب آپ سیکھ لیں تو آپ عام طور پہ یا ہر وقت سوچتے وقت بھی یہ طریقہ اپنائیں. یہ اس وقت زیادہ ضروری ہے جب یا تو آپ 4-5 لوگ بیٹھ کر کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے ہیں، یا ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. انفرادی طور پر آپ کسی اہم معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہوں تو بھی 6 ہیٹ والا جو طریقہ ہے جو ایڈورڈ ڈی بونو نے بتایا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لے جی 6 ہیٹ. اس میں سے پہلا ہیٹ ہے وائٹ ہیٹ، سفید ہیٹ. سفید ہیٹ پہلے سے دستیاب معلومات، اعداد و شمار، جو اس مسئلے یا معاملے کے بارے میں آپ کو علم ہے چیزوں کا، وہ سارے کا سارا سفید ہیٹ کے تحت ہے. جب آپ سفید ہیٹ کی تھنکنگ کر رہے ہوں گے تو سفید ہیٹ کی تھنکنگ میں آپ اس معاملے اور مسئلے کی صرف اور صرف معلومات، اعداد و شمار، اس سے متعلقہ چیزیں ان پہ غور کریں گے کہ کیا کیا ہمارے پاس اویلیبل ہے، اویلیبل انفارمیشن کیا ہے، اویلیبل ڈیٹا کیا ہے ہمارے پاس. چلیے ایک مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی مثال تو تھی نا کہ اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں جانا. تو وائٹ ہیٹ میں لیٹ سے آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ڈیسیجن لینا ہے آپ نے کہ کون سی لینی ہے. اس فیصلے تک پہنچنے سے پہلے جو وائٹ ہیٹ معلومات ہوں گی وہ ہوں گی کہ کس گاڑی کی کیا خصوصیات ہیں، میرے پاس اویلیبل بجٹ کتنا ہے، اس بجٹ کے اندر کون کون سی گاڑیاں آ سکتی ہیں، کس گاڑی کی کون سی خصوصیت ہے. یہ ساری چیزیں وائٹ ہیٹ میں آئیں گی. تو جب یہ کہا جائے کہ وائٹ ہیٹ پہن کر سوچ بچار کریں تو معاملے سے منسلک ہر طرح کی معلومات، دستیاب اعداد و شمار اور ہر ذرائع سے معلوم ہونے والی جو انفارمیشن ہے، ڈیٹا ہے، وہ وائٹ ہیٹ کے تحت آئے گا. 2 منٹ 3 منٹ آپ وائٹ ہیٹ تھنکنگ کریں. وائٹ ہیٹ تھنکنگ اعداد و شمار پر بات کریں. اچھا اس میں اوپینینز نہیں، اوپینینز یا آراء تو مختلف ہوتی ہیں. ہارڈ کور فیکٹس، مثلا
اگر مثال کے طور پہ تمباکو بنانے والی ایک کمپنی سوچ رہی ہے کہ ہم فلاں پروڈکٹ لانچ کریں کہ نہیں کریں، تو یہ اعداد و شمار کے پاکستان میں کتنے لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، کن علاقوں میں زیادہ کرتے ہیں، کن طریقوں سے کرتے ہیں، حقہ نوشی کتنے کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کتنے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا سگار کتنے پیتے ہیں، یہ جو ساری معلومات ہیں وہ وائٹ ہیٹ کے تحت آئیں گی. وائٹ ہیٹ آ گیا سمجھ؟ ایک پہلو وائٹ ہیٹ کا دوسرا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کیا معلوم ہے، یہی ہے نا معلومات کیا ہیں. دوسرا وائٹ ہیٹ کا کام ہے کیا معلوم نہیں ہے. یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں جان کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. جیسے یار وہ گاڑی تو بڑی مجھے پسند ہے لیکن اس کی قیمت مجھے معلوم نہیں ہے، ذرا پتہ تو کرو کتنی قیمت ہے. یہ آپ وائٹ ہیٹ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. تو جو معلوم ہے وہ بھی اور جو معلوم نہیں ہے وہ بھی، بنیادی جانکاری اور تھوڑی سی گہرائی میں جانکاری، اور اس معاملے، مسئلے یا فنامنن یا مظہر کے بارے میں جتنا کچھ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے وہ، اور جو آپ کو معلوم کرنا چاہیے وہ سارے کا سارا وائٹ ہیٹ. دوسرا ہے سرخ ہیٹ، ریڈ ہیٹ. یہ ترتیب جو ہے نا کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے. ایڈورڈ ڈی بونو کہتا ہے کہ ہیٹس کو استعمال کرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی کوئی ہیٹ آن کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آن کر سکتے ہیں. ہیٹ آن کرنے کا یہ مطلب ہوگا سوچنے کا ایک خاص ڈھنگ، سوچنے کا ایک خاص موڈ آف تھنکنگ. تو ریڈ ہیٹ جو ہے وہ جذبات، احساسات یعنی فیلنگز، ایموشنز، اس کے بارے میں. اب یہاں بڑی اہم بات وہ لکھتا ہے کہ عام طور پہ لاجیکل ڈسکشن میں، لاجیکل تھنکنگ میں فیلنگز اور ایموشنز کو کا عمل دخل اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایسا ہی ہے نا یار، تم جذبات کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے تو بات کرو، یا جذبات سے بات. لیکن ایڈورڈ ڈی بونو اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے کہ ایموشنز، فیلنگز، سینٹیمنٹس، جذبات، محسوسات، احساسات ہر انسان کا لازمی حصہ ہیں، جزو لا ینفک ہیں. نہیں ہوں گے تو پھر وہ سوچے گا کیسے؟ بالکل درست. یعنی کیا ہم جذبوں کو خود سے الگ کر سکتے ہیں؟ پھر تو ہم پتھر رہ جائیں گے. اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. ایموشنز اور چیزیں ہیں، سینٹیمنٹ اور چیزیں ہیں، فیلنگز اور چیزیں ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اردو میں تو شاید ہم جذبات و محسوسات و احساسات اسی طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن سینٹیمنٹل ہونا، ایموشنل ہونا اور فیلنگ، کسی کے بارے میں فیلنگ رکھنا، یہ تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں ہیں. سرخ ہیٹ کے تحت ہم صرف اور صرف اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں اور ان فیلنگ کی وجہ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ فیلنگ کی وجہ بتانا شاید ممکن نہیں ہوتا. ایڈورڈ ڈی بونو کہتا ہے کہ آپ سرخ ہیٹ جب آن کریں تو صرف اور صرف اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے محسوسات، ان کا اظہار کریں، انہیں شیئر کریں، بغیر یہ بتائے کہ میری ایسی فیلنگ کیوں ہے. مثلا انٹرویو ہو رہا ہے اور 12-15 لوگوں کا انٹرویو ہوا ہے جن میں سے ایک بندہ رکھا جانا ہے. تو 12-15 میں سے 4-5 لوگ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں. ان 4-5 لوگوں کے بارے میں جو سلیکٹرز ہیں، منتخب کنندگان ہیں، ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. تو 4 یا 5 افراد اگر منتخب کنندگان ہیں اور چاروں پانچوں کہتے ہیں یار اگر آپ فیلنگ کی بات کرتے ہو تو اس بندے میں بڑی انرجی لگ رہی تھی، وہ بڑا پسند آیا مجھے، آئی لائکڈ، میں بڑا اچھا ایموشن رکھتا ہوں اس کے بارے میں، بڑے اچھے سینٹیمنٹ. یہ ہے ریڈ ہیڈ، یہ ریڈ ہیڈ تھنکنگ اس نے کی ہے. ممکن ہے اس بندے کی جو پسند آیا اس کی کوالیفیکیشن دوسروں سے کم ہو، ممکن ہے کہ اس کا ایکسپیرینس دوسروں سے کم ہو، لیکن اس کی کمیونیکیشن سکل دوسروں سے زیادہ ہو. اس کی جو پرسنالٹی اورینٹیشن ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، یا اپنی جو سیلف پریزنٹیشن ہے یہ بہتر ہو. تو لیکن یہ ریڈ ہیٹ کے تحت آئے گا، اور ریڈ ہیٹ 6 میں سے ایک ہیٹ ہے. فیصلہ اس پر نہیں ہوگا، فیصلہ باقی سب پر بھی ہوگا.
تو ریڈ ہیٹ میں ہم موضوع زیر بحث کے بارے میں اپنی گٹ فیلنگ بیان کرتے ہیں. مطلب ادروائز ہم کہتے ہیں ادروائز یاد کریں اس بندے بارے میں کیا خیال, ادروائز تمہیں وہ مکان کیسا لگتا ہے. اچھا فیلنگ وائز دیکھو کہ وہ فلاں گاڑی تمہیں دیکھنے میں کیسی لگتی ہے, وجہ نہیں بتانی کہ یہ مجھے ایسی کیوں لگتی ہے, وہ اور ہیٹس کا کام ہے. تو ریڈ ہیٹ فیلنگز, وائٹ ہیٹ اویلیبل انفارمیشن. یہ ایک لفظ کے ساتھ تاکہ آپ سب کو, کیونکہ جب میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا تو مجھے بھی یاد کرنے میں کچھ وقت لگا تھا. تو ایک سیشن میں تو میں نہیں توقع کرتا کہ آپ سب کو جلدی جلدی ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی, لیکن وائٹ ہیٹ اعداد و شمار, ریڈ ہیٹ فیلنگز, بس ایک لفظ کے ساتھ یاد کر. بلیک ہیٹ, سیاہ ہیٹ, خدشات, ممکنہ نقصانات, ممکنہ خطرات, منصوبے کی خامیاں, کمزوریاں, یہ ساری کی ساری بلیک ہیٹ کے تحت آتی ہیں. خوف, خدشات جیسا کہ میں نے لکھا ہے. مثال کے طور پہ ریڈ جو بلیک ہیٹ ہے وہ کویشچن ریز کرتا ہے, وہ منصوبے کی خامیاں یا فیصلے کی خامیاں, ممکنہ فیصلے کی, کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا تو پھر یہ ہو جائے گا. اگر ہم نے فلاں گاڑی لے لی تو وہ تو پیٹرول ہی بہت کھاتی ہے. نیگیٹیوٹی ریز کرنا, نیگیٹیوٹی ریز کرنا. اس کتاب کے شروع میں جب ایڈورڈ ڈی بونو نے موجودہ ایڈیشن کے لیے ایک نیا نوٹ لکھا تو اس میں بلیک ہیٹ پر ایک اسپیشل نوٹ لکھا, بلیک ہیٹ پر اسپیشل نوٹ لکھا, اور اس نے کہا کہ بعض جگہوں پر, پوری دنیا میں یہ طریقہ کیونکہ آزمایا جا رہا ہے 6 تھنکنگ ہیٹ والا, تو کہتے ہیں بعض جگہوں سے ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ بلیک تھنکنگ ہیٹ کو پرسنالٹی ٹائپ گردان لیا گیا ہے کہ یہ فلاں تو بلیک تھنکر ہے, بلیک ہیٹ پہن کے سوچتے رہتے. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, یہ تھنکنگ کا ایک موڈ ہے, اور بلیک ہیٹ ہی دراصل کسی منصوبے کی کمزوریوں, اس کی خامیوں, پیش آمدہ خطرات, جو ممکنہ طور پر آگے آنے والے وقت میں کچھ خدشات ہو سکتے ہیں, ان سب کو پہلے سے ریز کر دیتا ہے تاکہ منصوبہ ان نقائص سے پاک ہو جائے. لہٰذا بلیک ہیٹ پہن کر سوچنا بھی ضروری ہے. یہاں ایک بات اور, ایڈورڈ ڈی بونو کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو ویسے کہتے ہیں نا چل یار اپنے ایموشن بیان کر, تو وہ کہتا ہے یار لوگ مجھے کہیں گے یہ تو بڑا ایموشنل بندہ ہے. یہ سینٹیمنٹل ہونا, ایموشنل ہونا کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. البتہ جب ہم کسی کو یہ کہیں کہ اپنی ریڈ ہیٹ فیلنگ بیان کرو تو اسے بیان کرنا آسان لگتا ہے, لیجیٹیمیٹ لگتا ہے. لہٰذا ہیٹس جو ہیں وہ صرف سمبلز ہیں, علامتیں ہیں. نہ تو وہاں پہ کوئی سچ مچ کا ہیٹ ہوتا ہے جو ایک سرخ رنگ کا ہے, ایک سفید رنگ کا ہے, ایک کالے رنگ کا ہے, بلکہ یہ ایک خاص انداز میں سوچنے کی علامتیں مقرر کی گئی ہیں کہ جب ہم نے وائٹ ہیٹ پہن کے سوچنا ہے تو ہم نے صرف اور صرف اویلیبل انفارمیشن, اویلیبل ڈیٹا, اویلیبل تھنگس یا معلوم چیزیں ان پہ فوکس کرنا ہے, کسی دوسری چیز کو قریب نہیں آنے دینا. یعنی ایک وقت میں ایک چیز سوچنا. یہ جو لکھ رہے ہیں یہ جملہ ضرور لکھیں. یہ اس کتاب کا اور ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کے ساری تھنکنگ فلاسفی کا کرکس ہے, اس کا عطر ہے, اس کا جوہر ہے, ایک وقت میں ایک چیز سوچنا. سوچنے کا ایک طریقہ استعمال. ہاں جی, ایک وقت میں ایک رخ پہ سوچنا, ایک سمت میں سوچنا, ایک وقت میں ایک چیز سوچنا. آپ یاد کریں نا, وہ کہتا ہے کنفیوژن ہمارے سوچنے کے عمل کا سب سے بڑا دشمن ہے. کنفیوژن سب سے بڑی دشمن ہے ہمارے سوچنے کے عمل کی. اور کنفیوژن ہوتی کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں سوچنا. مجھے نہیں پتا جو میرے بارے میں یہاں تعارفی کلمات ادا ہوئے اس میں یہ بتایا گیا کہ نہیں کہ میں نے پاکستان آرمی میں سرو کیا ہے کافی دیر, اور اپنی سروس مکمل کر کے میں بھی ریٹائر ہوا. اس میں ہم لوگ جب دفاع میں اپنی فورس کو لگاتے ہیں نا کسی خاص فرنٹ پر یا فرنٹیج پر,
تو ہم اپنے باعث آف ڈیفینس کا اعلان کرتے ہیں ایک طرح سے کہ مائی باعث آف ڈیفینس وڈ بی ٹورڈز لیفٹ یا پھر مائی باعث آف ڈیفینس وڈ بی ٹورڈز رائٹ. اس میں ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ اف یو آر اسٹرانگ آن لیفٹ you will be weak on right, and if you are strong on right you will be weak on left. But if you try to be strong everywhere you will be weak everywhere. kindly repeat karte hain جی. اگر آپ دائیں جانب مضبوط ہوں تو شاید آپ بائیں جانب کمزور ہوں گے، اور اگر آپ دائیں جانب کمزور ہیں تو آپ بائیں جانب مضبوط ہوں گے. اگر آپ ہر جگہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو دراصل چاہتے نہیں، اگر آپ ہر جگہ مضبوط ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ ہر جگہ ویک ہو جائیں گے. یہ ہمارے ڈیفنس کا ایک پرنسپل ہے. اب باعث آف ڈیفنس رکھنا کہ جس طرف سے زیادہ امکان ہے دشمن کے آنے کا، جس وہ بات ساری چیزیں وہ ملٹری ڈسکشن ہے. یہاں اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز سوچنا، دوسری چیزوں کو سائیڈ پہ کر کے کلیئرلی سوچنا، گڈمڈ نہ ہونے دینا، کنفیوز نہ ہونے دینا مختلف چیزوں کو. ایک وقت میں ایک چیز سوچنا، پیرالل تھنکنگ، لیٹرل تھنکنگ، وہ اس ایڈورڈ ڈی بونو ہی کی ایجادات ہیں. ہاں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میری ایجاد ہے. وہ کہتا ہے کہ 2500 سال میں سوچنے کا اس طرح کا عمل جو قابل عمل ہو، جو سادہ ہو، جو سہل ہو، جو 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بزرگ تک کو آسانی سے سکھایا جا سکے، اس سے پہلے اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ کئی اسکولوں میں اور کئی اداروں میں بچوں کو اسے سکھایا بھی جا رہا ہے کہ 6 تھنکنگ ہیٹ کی میتھڈالوجی، تھنکنگ میتھڈالوجی کیا ہے. جو سیاہ ہیٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، ایلوکیٹڈ وقت کے لیے کسی فیصلے، کسی منصوبے، کسی پلان، اس کی خامیاں بیان کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، ممکنہ خطرات اور خدشات سے آگاہ کرتا ہے. اگلا ہے جی یلو ہیٹ، پیلا ہیٹ. پیلے ہیٹ کے بارے میں کہتے ہیں جیسے دھوپ کا رنگ ہے پیلا، جس میں انرجی ہے، جس میں ایک مثبت، بندہ باہر نکلتا ہے دھوپ میں تو ایک دم اسے اچھا فیل ہوتا ہے. مغربی ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے، ہمیں صرف 2-3 مہینے اچھا فیل ہوتا ہے. مغربی ملکوں میں تو سنی ڈے کو ایسے منایا جاتا ہے جو کبھی کبھار سنی ڈے ہوتا ہے. یہاں 2-3 مہینے تو ہمیں بھی دھوپ میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن پھر باقی مہینے. ایک انگریز آیا نا پاکستان تو شدید گرمی پڑی، اور جب وہ واپس گیا تو اس کے دوستوں نے پوچھا ہاں بھائی پاکستان کیسا لگا تمہیں، وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں نا 2 ہی موسم ہیں، 6 مہینے گرمی پڑتی ہے اور 6 مہینے پھر شدید ہی گرمی پڑتی ہے. 6 مہینے تو وہاں گرمی پڑتی ہے اور 6 مہینے شدید گرمی پڑتی ہے. ہمیں تو سورج کے ساتھ، خیر ظاہر ہے سورج توانائی کا ایک الٹیمیٹ منبع ہے، اور تو یلو کو وہ اس کے ساتھ ملاتا ہے، سورج کے اور دھوپ کے رنگ کے ساتھ. اور یلو ہیٹ پازیٹیو تھنکنگ، فوائد، امکانی طور پر جو بھی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں کہ یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا. یہ یلو ہیٹ کے تحت جب آپ تھنکنگ کرتے ہیں تو آپ اب نقصانات نہیں سوچنے، آپ نے اب خدشات نہیں سوچنے، اور نہ ہی ایک فائدہ سوچتے ہی کہا اچھا وہ تو نقصان بھی، ابھی نقصان آپ پہلے سوچ چکے ہیں. یہی تو اس ہیٹ کا معاملہ ہے کہ موڈ ہے، سوئچ 1، سوئچ 2، سوئچ 3. ایک بحری جہاز، اسی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بحری جہاز تھا جہاں کوئی روزانہ کے حساب سے لاکھوں ڈالر خرچہ پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے انجینئرز.
وہاں کوئی بندہ تھا، اس کا نام بھی اس میں لکھا ہے. اس نے کہا یار یہ 6 تھنکنگ ہیڈ میتھڈ ہے، میں آپ کو 10-15 منٹس میں بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، اس کے تحت آ کے سارے بیٹھتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ 6 تھنکنگ ہیڈ 10-15 منٹ میں سیکھا اور اس کے بعد ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اس کو اپلائی کیا، تو اپلائی کرنے کے بعد آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا، 1 گھنٹے میں امپلیمنٹ ہو گیا اور اسی وقت وہ اتنا خرچہ بچ گیا. یہ سارا واقعہ تفصیل سے اس کتاب میں لکھا. وہ میرا خیال ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو مغربی لوگ ہیں وہ ذرا سیکھنے میں ہم سے تیز ہیں. ہم جلدی کوئکلی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں. عرب اسرائیل وار تھی تو ڈیو ٹو سم ریزن امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی فورس، اپنے طیارے اسرائیل کی جانب سے عرب ملکوں کے خلاف امپلائی کرے ڈیو ٹو پولیٹیکل ریزنز. اس نے کہا کہ میں اپنے طیارے آپ کو نہیں دوں گا، یعنی امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ میں آپ کو اپنے طیارے اور اپنے پائلٹ نہیں دوں گا، لیکن اگر آپ اپنے پائلٹ لائیں اور وہ اسے اڑانا سیکھ لیں اور بے شک پھر لے جائیں اور جھنڈا آپ کے ملک کا بنا لیں، کیونکہ پولیٹیکلی میں بہت ویک ہو جاؤں گا اگر. تو ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ F-16 کی بات ہے کہ اسرائیلی پائلٹس نے 48 آورز کے اندر ایک ایبسلیوٹلی نئے اور جدید ایئر کرافٹ کو نہ صرف سیکھا بلکہ وہ اسے اڑا کے لے بھی آئے اور لا کر جنگ میں امپلائی بھی ہوئے اور پھر جنگ جیت بھی گیا اسرائیل. تو یعنی بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں شاید وہ لوگ. ہم تو یہ جو 6 تھنکنگ ہیڈ میتھڈ ہے سوچنے کا، وہ ہے ایک وقت میں ایک چیز سوچنا اور جس کلر کا ہیٹ پہنا ہوا ہے اسی کلر کے ہیٹ کی مطابقت میں سوچنا، اسی کے مطابقت میں سوچنا، اسی کے مطابق سوچنا. پیلا ہیٹ مثبت سوچ، فائدے جو آگے چل کے ہمیں اس منصوبے پر عمل کر کے جو ہمیں پازیٹیو پوائنٹس ملیں گے وہ ہم پیلے ہیٹ کے تحت سوچیں. آگے ہے جی سبز ہیٹ. سبز جو ہے نا، سبز وہ ہے کریٹیو ہیٹ، کریٹیو وے آف تھنکنگ، آؤٹ آف دا باکس سوچنا. بلکہ یہ جو محاورہ نکلا ہے نا آؤٹ آف دا باکس سوچو، اس کا یہی مطلب ہے کہ جو باکسز ہمارے مائنڈ میں کسی ایک چیز کے بارے میں بن گئے ہوتے ہیں اسے توڑ کر، اس سے الگ ہو کر سوچو. سبز جو ہے وہ نئے خیالات، تخلیقی سوچ، کسی مسئلے کا ایک ایسا حل نکالنا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، دوسرے لوگ حیران رہ جائیں ہیں ایسے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. یہ ہے کریٹیو تھنکنگ. کریٹیو تھنکنگ پوئٹک تھنکنگ بھی ہوتی ہے. کریٹیو تھنکنگ آرکیٹیکچر میں بھی کام آتی ہے، نئے ڈیزائنز بنانے میں کام آتی ہے. جو لوگ لٹریچر سے وابستہ ہیں، مین آف لیٹرز، لٹراٹی جسے کہتے ہیں، لٹراٹی، وہ سارے کے سارے کریٹیو تھنکنگ پہ کام کرتے ہیں. دے ٹرائی ٹو کریٹ سم تھنگ نیو. پرانی، بلکہ ہم شاعری میں تو کسی شعر کا خیال بھی اگر کسی پہلے والے شاعر کے شعر سے مل جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی اسے کاٹو، یہ بندہ وہ پہلے کہہ چکا ہے. یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی نیو. چاہے بات پرانی ہو، اس کا زاویہ نیا ہو، یا تو بات ہی نہیں ہو. اگر پہلے کہی ہوئی کوئی بات ہے تو اس کا اینگل بدلنا ضروری ہے، اور اگر اسی اینگل سے غالب نے کہا ہے اور اسی اینگل سے آپ کہہ رہے ہیں تو نو، یو آر ناٹ کریٹیو، یو آر ناٹ اوریجنل. It's not your thought. This thought has been used by someone else before you. It belongs to him. It does not belong to you. تو کریٹیو تھنکنگ جو کہ یہاں پہ ایڈورڈ ڈی بونو کے طریقے میں ہم سبز ہیٹ کے تحت کرتے ہیں، وہ ہے ٹو ایوالو سم تھنگ نیو، ٹو کریٹ سم تھنگ نیو، یا ایک ایسی میتھڈالوجی بنانا جو اس سے پہلے کسی نے امپلائی نہ کی ہو، جو اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی ہو. ساری ایجادات اسی تھنکنگ کے تحت. جی، ایجادات، جتنی بھی ایجادات سائنٹسٹس نے کی وہ کریٹیو تھنکنگ سے کی. انوویشن، بالکل انوویٹیو تھنکنگ. دیکھیں ایک بندے نے نا کسی میٹنگ میں کہا کہ زیادہ سے زیادہ گاہک کیسے ہم اپنے سٹور میں لائیں، زیادہ لوگ آئیں. میں نے کہا اچھا، کسی نے کہہ لیں کہ کریٹیو وے میں کہا لیکن تھوڑا سا فنی وے میں کہا کہ بھئی لوگ سٹوروں والے جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور چیز دیتے ہیں، تو آپ پیسے دینا شروع کر دیں. لوگ جو سٹور میں آتے ہیں وہ تو پیسے دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں. اس نے کہا اچھا ایسا کریں کہ آپ
ان کو گاہکوں کو اسٹور والے پیسے دینا شروع کر دیں. یہ تھوڑا سا فولش آئیڈیا لگتا ہے نا, لیکن یہ فولش نہیں ہے, اس پہ عمل ہو رہا ہے. یہ جو پوائنٹس دیتے ہیں, یہ جو پیسے واپس کرتے ہیں, یہ جو لائلٹی بانڈنگ کرتے ہیں, اور یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہاں نہیں بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ کوپن بھریں اور ڈالیں اور یہ نکل آیا تو وہ بھی پیسے دے رہے ہیں. اس کی 10-15 صورتیں نکل آئی ہیں اس سے ایک آئیڈیا سے, جو کسی میٹنگ میں ایک بندے نے کریٹیولی پیش کیا کہ بھائی لوگ اسٹور پہ پیسے لیتے ہیں, آپ لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دو. اور واقعی پیسے دیے جاتے ہیں, اسٹور پیسے دیتے بھی ہیں. تو یہ تھا کریٹیو آئیڈیا. کریٹیو آئیڈیا کی کئی اور مثالیں ہیں, لٹریچر میں بھی ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہیں, سماجیات میں ہیں, سوشل سائنسز میں ہیں, کہ چیزوں کو حل کرنے کا, چیزوں سے آگے بڑھنے کا ایک ایبسلیوٹلی نیو آئیڈیا سامنے آ جاتا ہے. ہر چیز ہی نیو آئیڈیا ہوتی ہے جو کریٹ ہوتی ہے, یا جو انوویٹ ہوتی ہے, یا جو چیز ایوالو ہوتی ہے, جو چیز ایجاد ہوتی ہے, وہ بیسیکلی کریٹیو تھنکنگ کی دین ہے. جب ہم ویسا نہیں سوچتے جیسا کہ سب سوچنے والے سوچتے چلے آئے ہیں, جب ہم اپنی ذات کے بطون میں اتر کر ایک ایسے انداز میں سوچتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں اپنایا, تو ہمارے ہاتھ نئی چیزیں آتی ہیں. ہمارے ہاتھ نئی چیزیں آتی ہیں, اور وہ نئی چیزیں دنیا میں اضافہ کرتی ہیں, کیونکہ دنیا انہی لوگوں کی فکر سے ترقی کرتی ہے جو دنیا کی مخالفت میں سوچتے ہیں. مخالفت میں یعنی سوچتے ہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں. مثلا شدید گرمی ہو گئی, اگر سب لوگ گرمی کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہاں گرمی ہے, اب اس کا کیا کریں, بات ختم, ایئر کنڈیشنر کہاں سے بنتا. اگر صورتحال کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے تو اس میں بہتری نہیں رہتی. جیسے گلیلیا کی سوچ نہیں مانی گئی کہ زمین سورج کے گرد جی, تو وہ اس سوچ سے دستبردار تو نہیں ہوا. اس نے عدالت کے فیصلے کے بعد آہستہ سے کہہ دیا نہیں, زمین ہی سورج کے گرد گھومتی ہے, میرے کہنے سے بدل نہیں جائے گا. سورج نہیں زمین کے گرد گھومتا, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. تو کریٹیو تھنکنگ جو ہے دراصل وہی تو وہ تھنکنگ ہے جس نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے جیسی یہ اب ہے. تخلیقی سوچ, اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی جائے نا تو انسان واقعی تخلیقی سوچ کا مظاہرہ کر سکتا ہے. کریٹیو آئیڈیا دو یار, نیا آئیڈیا دو, کوئی آؤٹ آف دا باکس. اس کو وہ سبز ہیٹ کہتے ہیں. یعنی اگر کسی میٹنگ میں آپ کسی سٹیل پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں, کسی جگہ پر سٹک ہو گئی ہے گفتگو, تو جو گفتگو کو منظم کرنے والا ہے وہ آرام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا بھائی آپ سب لوگ اپنے اپنے سبز ہیٹ پہن لیں, اور سبز ہیٹ کے تحت مجھے کوئی نیا کریٹیو آئیڈیا دو, گرین ہیٹ تھنکنگ کریں. اور اب یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, وہ یہ کہ کیا ہمارا دماغ اتنا ہمارے حکم کے تابع ہے کہ ہم اسے جیسا کہیں وہ ویسا سوچنا شروع کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹرین کیا جا سکتا. اوکے, ٹرین کیا جا سکتا, بالکل تابع ہے, بالکل تابع ہے. اگر ہم ایک نقطے پہ فوکس کریں, کسی ایک پوائنٹ پر اپنی سوچ کو مجتمع کریں, تو اس سوچ کے بارے میں بڑے بڑے اچھے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, ایسے خیالات از خود آتے ہیں. آٹومیٹک پروسیس. ہمارا دماغ بڑی عجیب و غریب مشین ہے. او مائی گاڈ, یہ بہت ہی کمال چیز ہے, بہت ہی کمال چیز ہے. 100-2000 کمپیوٹروں کے برابر ہے یہ. آپ اس کو جس طرف سوچنے پہ لگا دیں, ایون وہ اس پہ بھی چلتا رہتا ہے. ہر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پاولو کولو کی کتاب پڑھی ہوگی, الکیمسٹ, جس پر اس کو نوبیل پرائز بھی ملا. الکیمسٹ کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی. اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ جب آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو قدرت کی تمام قوتیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں. دراصل وہ مائنڈ کی پاور ہے, اس سوچ کی پاور ہے. سوچ کو جس طاقت کے ساتھ آپ ماحول پر پھینکتے ہیں, ماحول آپ کی مطابقت میں آ جاتا ہے. یہ اس کا پاولو کولو کا اس ناول کا یہ تھیم ہے. سر بالکل ایسی, جیسے اگر ہم صبح
اٹھنا چاہیں اور اپنے سونے سے پہلے ہم کہہ دیں کہ میں نے اتنے بجے صبح اٹھنا ہے تو ہم اٹھتے ہیں آٹومیٹیکلی, ہوتا ہے ایسا؟ چاہے بعد میں پھر سو جائیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہوتا ہے, ہاں ایسا ہے, لیکن ایسا ہے میرے ساتھ تو بالکل ایسا نہیں, ہم سب کے ساتھ ہی ایسا ہے, کیونکہ دماغ کو جب ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے, یہ جو ہپنوٹزم ہے اور مسمرزم ہے, اس میں دراصل سجیشنز دی جاتی ہیں, اور تھوڑی دیر کے لیے جب اس سجیشن کو مان لیا جائے تو ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ آپ وہ جو عمل تنویم ہے, عمل تنویم یعنی سلانے کا عمل, اس میں وہ کہتے ہیں یہ پینڈولم گھوم رہا ہے, آپ کی آنکھیں تھک رہی ہیں, آپ کے پپوٹے بھاری ہو رہے ہیں, ارے لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے, ہاں آپ کو تو نیند آ رہی ہے, ہاں وہ دیکھیں آپ کو تو نیند آ رہی ہے, آپ سو جائیں گے, آپ اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں, آپ ابھی سو جائیں, اور انسان واقعی گہری نیند میں سو جاتا ہے. اینڈ دس از ہیپننگ. تو یعنی اس پینڈولم کے اوپر جو چیز آپ یعنی فرض کر لیں نا, جس چیز کو اپنے دماغ کا حصہ بنا لیں اور جس طرف دماغ کو لگا لیں اور تھوڑا سا اس کی موڈ کریں اور اس کی ٹریننگ کریں, ٹریننگ کا لفظ بڑا اچھا بولا آپ نے, تربیت کریں, تھوڑا سا دماغ کو اس سمت میں راغب کریں, مائل کریں, تو آپ ویسا سوچنا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا اگر میں اس دروازے کے مثبت پہلو, فوائد, اس کی طرف دھیان کروں تو میرا دماغ جھٹ پٹ مجھے اس کے فائدے بتانا شروع کر دے گا. تھوڑی دیر بعد میں کہوں اچھا اس کے اب نقصانات کیا ہیں, تو آرام سے مجھے نقصانات نظر آ جائیں گے, نیچے سے تھوڑا اٹھا ہوا ہے, ادھر سے تھوڑا ٹیڑھا ہے, وہاں سے روغن ہٹا ہوا ہے, جو کہ پہلے نہیں نظر آئے تھے. یہ ہے ایڈورڈ ڈی بونو کا کمال, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک وقت میں ایک چیز سوچتے ہیں, ایک نقطے پر فوکس کر کے سوچتے ہیں, تو وہ والے خیالات بھی آپ کے دماغ آپ کے سامنے لے آتا ہے. جب آپ جمبلڈ قسم کی تھنکنگ کرتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے. ایکسیلنٹ بات ہے نا. سبز, کچھ نیا, اس کے ساتھ لکھیں سم تھنگ نیو, کچھ نیا, کریٹو, نئے خیالات, تخلیقی سوچ, انوویٹو آئیڈیاز, سبز تھنکنگ. نیلا, آخری ہیڈ, چھٹا, نیلا. اچھا, نیلا ہیڈ تمام ہیڈس کی کارکردگی کو آرگنائز کرنے والا ہیڈ. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں 10 لوگ ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک فرد, جسے آپ باس کہہ لیں, اسے آپ مینیجر کہہ لیں, اسے آپ ایڈوائزر کہہ لیں, اسے آپ کنڈکٹر کہہ لیں, جو کنڈکٹ کر رہا ہے میٹنگ, وہ بلو ہیڈ. اور بلو کا اس نے اس لیے کہا ہے کہ آسمان کا رنگ ہے, آسمان سب سے اوپر ہے, ہم سب کی سرگرمیوں کو دیکھ رہا ہے, ہماری ایکٹیویٹیز پہ اس کی نظر ہے, وہ ایک طرح سے چیزوں کو ارینج کر رہا ہے. یہ بلو ہیڈ. مطلب بلو ہیڈ ہی یہ کہے گا کہ آئیں اب ہم سب یلو ہیٹ پہنتے ہیں, یہ بلو ہیٹ کہے گا. اب یلو ہیٹ کے تحت جو فوائد چیزیں ٹیبولیٹ ہوں گی اسے وہ آرگنائز کرے گا, وہ لکھتا چلا جائے گا. ایک مثال ہے. پھر کہے گا چلیں اب ہم بلیک ہیٹ تھنکنگ کرتے ہیں. پھر کسی آئیڈیا کا نیا پہلو آ جائے گا تو وہ کہے گا اچھا یہ کیونکہ ایک نیا پہلو آ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی یلو ہیٹ تھنکنگ کر لیں. لیکن ہوگا یہ کہ ایک وقت میں تمام لوگ ایک ہی ہیٹ پہنے ہوئے ہوں گے. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. یہ بات رجسٹر کر لیں کہ اگر 10 لوگ ہیں تو 4 کو کہا جائے کہ آپ وائٹ ہیٹ پہنو, تو 2 کو کہا جائے آپ بلیک پہنو. تو ایسے نہیں. جیسے پہلے والی مثال کو ذہن میں لائیں, مکان والی کو, کہ پہلے تمام لوگ مکان کو سامنے سے دیکھ لیں, پھر تمام لوگ عقب سے دیکھ لیں, پھر ایک سائڈ سے, پھر دوسری سائڈ سے. یہ نہیں کہ آدھے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آدھے یہ دیکھ رہے ہیں. اسی کو وہ پیرالل تھنکنگ کہتا ہے کہ تمام چیزوں کو پہلو بہ پہلو رکھیں, کسی کو غلط نہ کہیں, کسی کو صحیح نہ کہیں, بحث مباحثے میں مت الجھیں, دلائل کی مدد سے دوسرے کو رد نہ کریں, صرف ایک امکان پورا. وہ دلائل کی بنا پر بحث مباحثے کو ایڈورڈ ڈی بونو پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں اس کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکلتا. جس بندے کو زیادہ لفظ آتے ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے یہ سچ بول رہا ہے.
جس بندے کی کمیونیکیشن پاور اچھی ہوتی ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کو زیادہ وضاحت اور صراحت سے دوسروں کے سامنے رکھ دیتا ہے تو وہی سچا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جو پاورفل ہوتا ہے وہ سچا لگتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک دلیل اس کو کاٹنے کے لیے دوسری دلیل، دوسری کو کاٹنے کے لیے تیسری دلیل، وہ گھڑی جاتی ہیں. کہتا ہے وہ گھڑی جاتی ہیں. وہ انسان خود کو جتوانے کے لیے، وکٹوریس ہونے کے لیے یہ دلیلیں گھڑتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب کسی بھی معاملے پر آپ نے سوچ بچار کرنی ہے، آپ 6 ہیٹ والا طریقہ اپنائیں.